وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج امبور تمل ناڈو میں آپ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ جلسہ کرانے والے عاشقان رسول کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے جو 27 سال سے یہ جشن میلاد پاک بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمارے محترم آصف بھائی صاحب جو آج کے اس جلسے کے روح رواں ہیں، اور ان کی ساری ٹیم، ان کا ساتھ دینے والے ان کے سارے رفقا قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں محترم المقام عالی جناب مالک ربانی صاحب کی دعوت پر آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں،
اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹیج پر شہنشاہ خطابت حضرت علامہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ اعجاز صاحب قبلہ اور دیگر جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، ناطخہ حضرات، دانشوران قوم و ملت موجود ہیں۔ معزز سامعین اکرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے اگر اس کو بندہ مومن صحیح طریقے سے اگر سمجھ لے تو پوری زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ بولو۔ آپ تو سنی ہے، مگر جو وہابی ہے انہیں بھی پڑھ لیا سمجھ لیا تو انہیں زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنتا۔ اور مصیبت پٹھوں سے یہی ہے، پڑھتے مگر سمجھتے نہیں۔ ٹینشن یہ ہے، نہیں پڑھتے مگر سمجھتے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جہنمی بنانا چاہتا ہے تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں کو سننے والا بھی بنایا، پڑھنے والا بھی بنایا، سمجھنے والا بھی بنایا۔ مگر آپ اتنا بری طریقے سے اگر ریسپانس دیں گے تو میں 15 منٹ میں تقریر ختم کر دوں۔ امبور ہوں گا، تمل ناڈو ہوں گا، کیا بھی ہوں گا، میرے کو اس سے تعلق نہیں ہے، میرے کو ریسپانس سے تعلق ہے۔ ریسپانس اچھا ہونا چاہیے، نہیں ضرور کیسا بولے ویسا سب جنے بولنا، ضرور ضرور۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈے ہمارے سنیاں مسلمان ایسا محسوس ہوتا بعض مقامات پہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گلوکوز پیشنٹ سے خطاب ہو رہا ہے، تو آپ نا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ نا مریض ہے، آپ کو اللہ نے صحت بھی دیا ہے اور آپ امبور کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایسا ریسپانس دو کہ انشاءاللہ تعالی بازو والا پریشان ہو جائے کہ اتنے سنیاں آئے کہاں سے۔ تو دیکھیے، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ کس کے تعلق سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ کس کے تعلق سے بولو؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں جو کہتے تھے وہ آمنہ کے لال پر قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ وہ سینکڑوں سال پہلا پچھلا زمانہ، اور آمنہ کے لال پر قرآن کی شکل میں رب کریم حضرت عیسیٰ کی بات کو نازل کر رہا ہے کہ عیسیٰ یوں کہا کرتے تھے، نہ صرف کہتے تھے کر کے دکھاتے تھے۔ دیکھو، آپ کو اپنے امی جان سے محبت ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ابا سے بھی ہے؟ ہو سبحان اللہ۔ بیگم سے؟ ابا یہاں زیادہ لوگ ہیں بولے سبحان اللہ۔ بیگم بولتے کہ تھوڑے لوگ ایکٹیو ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو بیگم سے بھی محبت ہے، بچوں سے سبحان اللہ۔ تو دیکھو، آپ سب سے محبت کرتے ہیں، بیگم سے بھی، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، لیکن کون کیا بولا آج صبح میں آپ کو یاد نہیں ہے؟ بات کرے، کام کرے، لائٹ لیے، نکل گئے، قصہ ختم۔ اب اس کو لکھ کے رکھ لگتے بیٹھتے گا، میرا بیٹا بولا ابو جان آپ بہت اچھے ہیں بول کے لکھ کے تھوڑی رکھتے، نہیں رکھتے۔ بات ہوئی، بات کر لیے، لیجیے، دیکھ لیے، ختم، قصہ ختم۔ زیادہ محبت ہے، میرا بچہ میرا چھپو بول کے پپو لے لیا، نکل گیا، قصہ خلاص۔ مسئلے کو سمجھے آپ؟
آپ کے امی جان آپ سے کیا فرمائے آپ یاد نہیں رکھتے, ابا جان کیا بولے یاد نہیں رکھتے, آپ کیا بولے ماں باپ یاد نہیں رکھتے. اجی ہم محبت تو کرتے ہیں مگر ہماری محبت بس اتنی ہے وقتیہ طور پہ بات کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. آج سے 4 دن پہلے آپ کی بیگم نے آپ سے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے. آپ مرشد سے محبت تو کرتے ہیں, 8 دن پہلے مرشد نے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے. آپ محبت تو کرتے ہیں لیکن جمعہ کے خطاب میں آپ کے عالم نے آپ سے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے. مگر دوستو یہ ہماری محبت ہے جو بات تو کرتی ہے مگر پھر بھول جاتی ہے. مگر خدا کی محبت دیکھو اپنے محبوبوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہے. حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ قرآن بنا کے محمد کے زمانے میں وہ قرآن بنا کر پیارے مصطفیٰ پہ نازل کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے یوں کہا تھا, اللہ نہیں کہہ رہا ہے, حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو قرآن میں اتار رہا ہے. انی اخلق لکم, سبحان اللہ. اب اس کو سمجھیں گے نا آپ وجد میں آ جائیں گے. سبحان اللہ, وجد میں آ جائیں گے آپ ایسے جملے. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. اللہ اکبر. کیا ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں, بے شک میں. سبحان اللہ. حوالہ یہ اس نے سمجھا اس لیے وہابی بن گیا. یہ فارمولہ نہیں سمجھا قرآن کا, یہ نہیں سمجھا قرآن کا فارمولہ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے بے شک میں. اور یہ کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب لال کتاب ہری کتاب کی بات نہیں ہے, انکار کا رسول والا کافر ہو جاتا. یہ قرآن کی بات ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے بے شک میں مٹھی کا ایک مجسمہ بناؤں گا, پرندہ بناؤں گا اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا. مٹی کا پرندہ بناؤں گا, کیا کا پرندہ, اور اس کے اندر پھونک ماروں گا. جیسے ہی پھونک ماروں گا وہ زندہ ہوگا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگے گا. اس کو بناؤں گا کون, میں. پھونک ماروں گا کون, میں. زندہ کروں گا کون, میں. اللہ کے حکم سے کیا ہوگا, طیرا بإذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جائے گا. مطلب میرے رب نے مجھ میں یہ کمال رکھا ہے کہ میں پھونک مار دوں تو مٹھی کے مجسمے میں جان آ جائے گی. اسٹیچو آپ کے تمل ناڈو میں بہت ہے. میں صبح میں بولا ربانی صاحب کو ایئرپورٹ سے نکلتے کہ بولا میاں وہ دیواروں پہ جو بہترین فوٹوਆਂ رہتے دیکھو, جب پہلے آتا تھا تو جے للیتا کے فوٹوਆਂ تھے پورے, اب آ رہا تو اسٹالن کے فوٹوਆਂ ہیں. میاں اتنا بہترین پٹھا ڈالا, ولی اللہ پھونک مار دیا تو پھر اسٹالن چلنا شروع ہو جاتا. جے للیتا پھر سے تمل ناڈو میں دوڑنا شروع کر دیتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پیارے دوستو حضرت عیسیٰ کرے میں پھونک ماروں گا تو وہ مٹھی کا بنا ہوا مجسمہ جو پرندہ میں نے تیار کیا اس میں روح بھی آئے گی, جان بھی آئے گی, وہ اڑنے بھی لگے گا. کیسا, اللہ کے حکم سے. اللہ نے مجھ میں یہ کمال رکھا ہے, میں پھونک دوں تو بے جان چیز میں جان آ جائے گی. تو مطلب اللہ دیکھو, کسی میں جان ڈالنے کا کام اللہ کا ہے, کسی کو زندہ کرنے کا کام اللہ ہے, تخلیق کا کام اللہ کا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کرے انی اخلق, خالق اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کرے انی اخلق, بے شک میں زندہ کروں گا, میں تخلیق کروں گا, میں بناؤں گا,
میں پھونکوں گا وہ اڑنے لگے گا، اس میں جان آ جائے گی۔ اللہ اس کے اندر یہ فضل فرما اللہ کے حکم سے، مطلب اللہ نے اپنا جو قدرت کا پاور ہے اپنے حکم سے اس کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ بھائی یہ نعمت اللہ کی ہے، کسی کو کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ پاور سیٹ کو عطا کر دے، اللہ کی مرضی۔ بولتا ہے اے تو کیسا کھانا کھلاتا، یہ کھانا کھلانے کا کام اللہ کا ہے۔ اے امبور کے سیٹ تو نہیں کھلائے گا، اللہ کا کام تو کیسے کرے گا، شرک ہوگا۔ اے ڈارلنگ چپ بیٹھ، بے شک کھانا کھلانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ چاہے تو بندے کو یہ کمال دے دے۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، تو ہارٹ اٹیک آیا تو گھر میں تھپک لیتے بیٹھتے ہو، چھگو مما ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھہر جاؤ، بول کے ابا ذرا سو جاؤ، تھپک لیتے بیٹھتے۔ دواخانے کو لے کے جاتے، کئی کو لے کے جاتے، ڈاکٹر صاحب لٹا کے وینٹیلیٹر پہ ڈال کے واپس لے کے آتے، لاتے نہیں لاتے۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ فضل فرما دے تو بغیر طہارت لینے والا ڈاکٹر بھی جان بچا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے نا؟ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ والا۔ پھر کووڈ آیا، دینے والا کون؟ چائے پلانے والا کون؟ ہٹا دے چائے، ورنہ 2025 آنے سے پہلے تو وہ نکال دوں گا ہمیں۔ کیا بات ہے، اے چائے والے ہٹ جا۔ ہو گیا۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، پھر بانٹ رہا دیکھو، مگر اپنے پٹھے بھی خطرناک ہے، انہیں خاموش جا رہا بھی تو پہلے لے اٹھا میں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، یہ تو جلسہ ہے، ہمارے مسلمان قبرستان میں ٹھہر کے میت کو گاڑتے گاڑتے بھی چائے پی رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں پر مارا تو مارا رہے، پہلے میرے کو چائے لا بر رہے۔ حالت اتنی بری ہو گئی مسلمانوں کی، یہ کچھ ڈال رہے بھائی، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، اے ہونا یا مارا مارے تو مارا رہے۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو، ذرا مسئلے کو سمجھو۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ فضل فرما دے تو ایک غیر مسلم ڈاکٹر بھی جان بچاتا ہے۔ ارے جب غیر مسلم ڈاکٹر جان بچا سکتا ہے، ارے جب اللہ چاہے تو انسان کو شفا پہنچا سکتا ہے، انسان کو کھانا کھلا سکتا ہے، انسان کو علم والا بنا سکتا ہے، انسان کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر سوچو عام درجے کا انسان کس انسانوں کو کھلا بھی سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے، کمال بھی کر کے دکھا سکتا ہے، تو بھی وہی کمال اللہ اگر نبیوں اور ولیوں کو عطا کر دے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ غوث اعظم اگر کسی کے لیے دعا کر دے، جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد ہو جائے، تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ نہیں، سرکار غریب نواز اگر نگاہ کرم فرما دے، غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے محبوبوں کو پاور والا بنایا، اللہ نے محبوبوں کو، ذرا زور سے بولو، پاور والا بنایا، پاور والا بنایا۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا آؤ آگے دیکھو کیا کہتے ہیں۔ یا تو کیا تھا، جان نہیں تھی، بول رہے میں خود مٹی کے تودے بناؤں گا، پرندے بناؤں گا، پھونک ماروں گا،
ان میں جان آئے گی، وہ اڑنے لگیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر اب آگے کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات اندھے کو بینا بنا دوں گا۔ بینا بناتا ہوں جس کو ماں کے پیٹ سے آنکھ نصیب نہیں ہوئی، اندھا بن کے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو آنکھ عطا کر دوں گا، میں اس کو بینا بنا دوں گا۔ یہ موتیا بند کے آپریشن کے باتیں نہیں ہو رہے ہیں، لیزر آپریشن کے باتیں نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت نمبر بہت بڑھ گیا، 7.5 دور کا نہیں دکھ رہا، موٹے موٹے بلے لگ گئے، اب ذرا یوں نہیں، یہ باتیں ٹھنڈے باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جو مادر ذات اپنے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں۔ اللہ، اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ملا بول رہا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کہہ رہا ہے بندہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اب ملا کی سننا، اللہ کی سننا، اللہ کا شکر ہے اللہ کی سننا، ملا کی نہیں سننا بہت خطرناک ہے۔ ملا ہاں کام پہچان دیتا، ملا بڑا ڈینجر ہے، پٹھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوسری بات کیا ہو گئی کہ مادر ذات جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو میں اس کو بینا کر دیتا ہوں۔ اور اب تیسری بات سنو، والابرص، اور میں اس کو شفا یاب کر دیتا ہوں۔ کس کو؟ جس کو کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری ہو، میں بیمار کو شفا یاب بنا دیتا ہوں۔ جس کو کوڑ کی بیماری ہو، سفید سفید پیچز والے دھبوں کی بیماری آتی، دیکھو پورے حکیم پورے ڈاکٹر دنیا کے پورے انجیکشن مل کے جہاں پہ گھٹنے ٹیک دیے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہاں سے میں اپنے جلوہ دکھاتا ہوں، بول رہے ہیں، بولے میں اس کو جس کو کوڑ کی بیماری ہو، برس کی بیماری ہو، میں شفا دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں۔ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس امبور میں، تمل ناڈو میں بعض پٹھے بہت میٹھے چھگو مما ہے، کیا بولے ہم توحید پرست ہیں، صرف اللہ۔ حلق میں سے آوازہ نکالا تو ہمارے امبور والے بولے واہ پورا سعودی ریٹرن دکھ رہا بھائی نہیں، اور اللہ، صرف اللہ، اللہ اللہ کی بات، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اب یہ آیت کا کیا کرتا؟ صرف اللہ کو ماننے والے، یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں آنکھ دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ کس کو؟ جو ہے نہیں اس کو بنا کے زندہ کرتا ہوں، بول رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کی تخلیق کرتا ہوں، بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھو چوتھی بات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پہلے بولے جو نہیں ہے اس کی تخلیق کرتا ہوں، بول رہے ہیں، اور اب بولے جو مر گیا میں اس کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتا ہوں، بول رہے ہیں۔ مردے کو زندہ کرتا ہوں، بول رہے ہیں جی، مردے کو، مردہ بولے تو معلوم نا، اللہ کا شکر ہے، نہیں بازو والوں کو نہیں معلوم، ہولوں کو۔ مردے کو زندہ کرتا ہوں، بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ بولے بلکہ ان کا مرید نہیں سنا رہا، ہمارے پیغمبر اتنی شان والے تھے، ان کا کوئی کلمہ پڑھنے والا عیسائی نہیں سنا رہا، حضرت عیسیٰ اسی شان والے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ان کا پیدا کرنے والا رب سنا رہا ہے کہ دنیا والوں
اے قرآن پڑھنے والوں، اے قیامت تک آنے والوں، دیکھو میں نے اپنے محبوبوں کو کیسی عزت والا، شان والا، عظمت والا، رفعت والا بنایا ہے کہ ان کی ٹھوکروں میں نے مردوں کی زندگیاں رکھ دی ہے۔ میرے محبوبوں کی عظمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اچھا اب سوچو، ٹھوکر مارنے کا ارادہ حضرت عیسیٰ کا ہے، ٹھوکر مارنے والا قدم حضرت عیسیٰ کا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کرے اللہ کے حکم سے، تو کیا مطلب حضرت، کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے تم اللہ کے ولیوں کو خالی مت سمجھو، تمہارے ارادوں کے ساتھ تمہاری مرضی شامل ہوتی ہے، محبوبوں کے ارادے کے ساتھ مولا کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے اس پہ خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم کو بھی اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ میرے غوث پاک مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف خدا کا کام نہیں ہے، خدا نے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نوازش سے یہ کام، یہ قدرت، یہ جلوہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیا ہے، اپنے محبوبوں کو عطا فرما دیا ہے۔ پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ کی ہے، پیارے مصطفیٰ کی ہے، اور اولیاء اللہ میں صابر پیا کلیری بھی کرے، سرکار غوث اعظم بھی کرے، مردوں کو زندہ کرے، اللہ اکبر، مردوں کو زندہ کرے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، شان مصطفیٰ ہی دیکھو، اپنے والدین کریمین کی مزارات پہ تشریف لے جا رہے، والدین کریمین کو مزارات سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر مزار میں لٹا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا، حضرت عیسیٰ کو یہ کمال دیا کہ میرے بھائی وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، قرآن بیان کر رہا ہے، 5ویں بات سنو، بڑی کمال کی ہے۔ لوگ بول رہے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو پھر کس کو تیرے کو ہے رے؟ حضور کو نہیں ہے تو پھر کس کو ہے؟ کس کو ہے بھائی؟ ارے جب شان والوں کا نہیں، اگر شان نہیں ہے تو پھر تیرے پاس شان ہے، عزت والوں کا نہیں اگر یہ کمال نہیں ہے، شرف والوں کا نہیں یہ کمال نہیں ہے، محبوبوں کا نہیں یہ کمال نہیں ہے، تو پھر ہے کس کے پاس؟ اور غیب بتانا کیا کمال کی بات ہے جی؟ جو لامکاں دیکھ رہا ہو، جو سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہو، اس کو پیٹ کے پیچھے دیکھنا کیا کمال کی بات ہے جی؟ ایک صاحب بولے حضور علم غیب نہیں رکھتے، تو میں بولا ایک حدیث ہے یہاں سن، بولا اتنا خوش ہوا حدیث سن کے، اس کی آتما کو شانتی ملی۔ کیا حدیث ہے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں پوچھوں گا یہ شخص کو دوزخ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو مجھے بتلایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو ہے فلاں 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 گناہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کہتے ہیں پھر اس کو مجھے بتایا جائے گا، پھر اسے لے جا کر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث سن کے پٹھا اتنا خوش ہوگا، دیکھے حضور کو اگر علم غیب رہتا تو فرشتے سے کئی کو پوچھتے تھے اس کو کہاں لے کے جا رہے، دوزخ میں لے کے جا رہے، تو کئی کو لے کے جا رہے، کیا گناہ کرا؟ فرشتے حضور کو بولے، حضور کو معلوم نہیں تھا، فرشتے بولے۔ میں پوچھا ابا کتنا پیارا ہے رے چھگو تو، کیا ہے جاہل کو جاہل کتاب پڑھ کے سنایا تو علم کہاں سے آتا؟ نہیں، جاہل کو عالم کتاب پڑھ کے سنایا تو علم آتا۔ میں پوچھا کئی کو اتنا خوش ہوا تو؟ پوچھا تو بولے دیکھے آپ
آپ حدیث سنا دیے، گواہ حدیث، حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ اگر حضور کو علم غیب رہتا تو فرشتوں سے کہیں کو پوچھتے تھے کہاں لے کے جا رہے، کیا گناہ کرا، کہاں ڈال رہے؟ حضور خود بولے اس کو دوزخ میں ڈال دیے۔ دیکھیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اس لیے فرشتوں سے پوچھے۔ تو میں پوچھا ارے انا ڈی ایم کے نہیں، میں پوچھا قیامت ہو گئی؟ قیامت ہو گئی؟ 1400 سال ہو گئے اور ابھی کتنے سو سال ہے وہ اللہ کو معلوم۔ وہاں کیا ہونے والا ہے آمینہ کا لال 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ اس سے بڑا علم غیب اور کیا ہونا؟ میں کیا پوچھوں گا میرا نبی وہ بھی بیان کر رہا ہے، فرشتہ کیا بولیں گا میرا نبی وہ بھی بیان کر رہا ہے، وہ بھی بیان کر کے امت کو بتا رہا ہے یہ گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، تو مطلب امتی ہو تم یہ گناہ مت کرو۔ اچھا جو حدیث علم غیب پہ دلالت کرتی حولا اس کو علم غیب نہیں ہے بلکہ ثابت کر رہا لوگ امت، سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں دیکھو بھائی 2025 میں حالات کچھ ایسے ہونے والے ہیں کہ جو ہے کانگریس کی گورنمنٹ آنے والی ہے۔ مثال دے رہا ہوں بھائی، سمجھانے کہیں جا کے کمپلین نہ کر کے کچھ تو ایک نیا کام کر دیں گے۔ تو میں بول رہا ہوں 2025 میں آنے والے تھا، آپ بول رہے ارے مولانا کو کچھ بھی نہیں معلوم یا عجیب و غریب باتیں کرتے، ہاں نہیں معلوم ہے سچ بول رہے ہیں۔ مسئلوں کو سمجھو، کوئی آدمی آگے کیا ہونے والا ہے بول رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس سے باخبر ہے۔ تو میرے پیارے ضرور اور دوستوں مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں نے اس کو جہالت بنا لیا ہے۔ جب عقل مردہ ہو جاتی ہے تو سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ تو دوستو اب سنو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھروں میں کیا جمع کر کے آئے ہو، میں بتاتا ہوں۔ اتنے لوگ کیا کیا کھا کے آئے میں بتا سکتا ہوں، میں کیا کھا کے آیا تم بتا سکتے، میں کھانے چنے کھا کیا بتاتے تم؟ مسئلہ کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا کھائے میں نہیں بتا سکتا ہوں، میں کیا کھایا تم نہیں بتا سکتے، تو پتا کیا چلا تمہاری بات مجھ پہ پوشیدہ ہے، میری بات تم پہ پوشیدہ ہے، مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ظالموں تم اس نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہو جس کا کلمہ حضرت عیسیٰ پڑھتے ہیں، جس کی شان عیسیٰ بیان کرتے ہیں، جو بروز محشر جس عیسیٰ کو اذن شفاعت میرا مصطفیٰ دلائے گا، وہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، اور میں بتاتا ہوں وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر کے آئے ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔ اب اللہ آگے کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہے، سمجھتا وہی ہے جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے، بے ایمان کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بے ایمان اس میں چٹکا ہوا ہے ہم بھی اللہ کے رسول کی طرح ہیں، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی تبلیغ کرے ہم بھی تبلیغ کرے، ڈارلنگ کتنے پیار میں باتیں کرتی تو شنو کتنے اچھے باتیں کرتی اماں تو۔ ابے بے وقوف، نبیوں کی بات کہاں کر رہا، تیرے گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 عورتیں ہیں، ایک تیرا باپ ہے، دوسرا تیرا بھائی ہے، تیسرا تیرا بیٹا ہے، چوتھا تیرا داماد ہے، ایک تیری ماں ہے، دوسری تیری بیگم ہے، تیسری تیری بہن ہے، چوتھی تیری بیٹی ہے۔ 4 عورتیں ہیں 4 مرد ہے، مگر چاروں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔
بیٹی ماں کے برابر نہیں ہے, بہن بیوی کے برابر نہیں ہے, بیوی تیری اماں کے برابر نہیں ہے. گھر کے ہلو بولو بول رہی, ہلو بولو بول رہا نا, زور سے بولو. بولے اچھی بات ہے, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو جی. تمہارے بیگم کا مرتبہ بڑھا ہے, تمہارے امی کا مرتبہ. ایمانداری سے بولنا, جو ہے وہ صحیح صحیح بولو. ہاں تمہارے امی چلے گئے بول کے تم بولو, تم خاموش بیٹھو, ان لوگوں کو بولنے دو. بولو جی ایمانداری سے بولو. بیگم کا مرتبہ بڑھا ہے, امی کا بڑھا, ایمانداری سے بولو جی. امی کا اللہ کا شکر ہے. یہاں تو بولے اللہ کا شکر ہے, گھر میں کیا حال ہے اللہ بہتر جاتا ہے. اجی امی کا مرتبہ بڑھا ہے, بیگم بھی عورت ہے, امی بھی عورت ہے, دو عورتیں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے, مگر دونوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک وہ ہے جو ہماری راحت کا سبب ہے, دوسرا وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. عورت وہ بھی ہے, عورت یہ بھی ہے, مگر دونوں میں مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹا بھی مرد ہے, باپ بھی مرد ہے, مگر بیٹا وہ ہے جس کے لیے ہم جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, مگر باپ وہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. دونوں کا مرتبہ بیٹا باپ کے برابر نہیں, باپ بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا. ارے ظالم, تیرے گھر میں جو 4 مرد 4 عورت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. تو بدبخت ہے تو 14ویں صدی میں پیدا ہو کر گناہگار, خطاکار, سیاہکار, بدکار ہو کر سارے نبیوں کے سردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے ولیوں کے سردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ منبور میں اور جو ہے تمل ناڈو میں رہنے والے ولی کامل کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے استاد کے برابر نہیں ہو سکتا, تو اپنے پیر کے برابر نہیں ہو سکتا, تو اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا, اگرچہ کہ باپ شرابی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا فارمولا سمجھ گئے تو کل سے گھر میں فاتحہ شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. دیکھو امبور میں ایک فیملی ایسی ہے جن کے گھر میں بیٹا حافظ قرآن ہے. نماز پڑھنے کل فجر کو گئے, بیٹا بھی گیا حافظ صاحب, بابا جان بھی گئے, دادا بھی گئے. بیٹے کو بولے بابا نماز پڑھاؤ. بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, 100 آدمی فجر کی نماز پیچھے پڑھ رہے جس میں باپ بھی ہے دادا بھی ہے. نیت کرنے کھڑے, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی میرے بیٹے عبد الرحمان کے پیچھے. فرشتے بولتے ہیں رکھ لے تیری نماز تیرے جیب میں. کیا نیت کرنا پڑے گا؟ اس امام کے پیچھے, اس امام کے پیچھے. بیٹا ہے, باپ کا امام ہے, دادا کا امام ہے. 24 گھنٹے عبد الرحمان باپ کے اشاروں پہ ناچتا. ابا بولے آؤ, آ گیا, بیٹھو, بیٹھ گیا, جاؤ, چلے گا, کام کرو, کرو, سودا لاؤ, سودا لاؤ. 24 گھنٹے ابا کی سنا, دادا کی سنا. اب عبد الرحمان حافظ صاحب کو اللہ اکبر باندھنا پڑے گا, دادا کو بھی ابا کو بھی. تکبیر اللہ اکبر. عبد الرحمان پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ, دادا کو آئی چڑ, بولے لمبا سورہ شروع کر دیا, بولے اللہ اکبر, پیچھے سے دادا. کر سکتے ہیں؟ ابا بولے اے عبد الرحمان رکو کر, بول سکتے ہیں؟ بولو. ارے اللہ بتا رہا ہے جو صرف ایک مصلی آگے جا کے امام بن جائے تو اس کا باپ اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اس کا دادا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ نے جسے نبیوں کا امام بنایا ہے وہ 14ویں صدی کے ملا اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تقریر تو حیدرآباد میں ہونا تھا یار, جا جا کے غفلت سے امبور میں ہوئی. یہاں کے قوم کو نعرہ لگانا بھی نہیں آتا. لگائے بھی تو الٹا.
پہلے نعرے تکبیر لگانا. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سیدھا بھی آتا ہے ان کو مگر غفلت سے پہلے الٹا لگا دیا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو مسئلوں کو سمجھو یار. دین سمجھداری کا نام، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. گئے مٹن بریانی ملی کھا نکل، ایسا نہیں ہے. دین ہے یہ، ایمان ہے. ایمان اس کو سمجھنا ہے، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے. جب سمجھیں گے تو تصدیق کریں گے، سمجھ میں آیا تو اقرار کریں گے، ورنہ خالی اللہ ایک ہے، رسول اللہ کا میں کلمہ پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کیسا ایک ہے. مانتے ہو تو بتانا پڑے گا کیسے مانتے ہیں. رسول اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارے نبی کی شان کیا ہے، تمہارے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عزت کیا ہے، رتبہ کیا ہے. وہ پاکستانی چندی چور مولوی کی طرح تم باتیں نہیں کر سکتے. بولا نبی ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو میں بولا بے چندی. اگر نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، تو پھر نبی کا کلمہ پڑھائی گئی گو. دیکھو بھائی، تم اپنے گھر میں ایک ٹیوشن ٹیچر بھی لائے تو کوالیفائڈ کو دیکھتے، اس کی کوالیفیکیشن چیک کرتے. کتنا پڑھے ہوئے صاحب آپ؟ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھانے آئے 10th کلاس میں، میرا بچہ آپ پڑھائیں گے؟ بولے پڑھاؤں گا. کیا پڑھے ہوئے آپ؟ بولے میں 10 فیل ہوں. چل رہی چچورے تو کہ کوئی تو مطلب تم اپنے بچے کو انکوالیفائڈ کو تم ایکسپٹ نہیں کرتے. تمہارے بچے کو پڑھانے والا بھی بہترین کوالیفائی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوالیفیکیشن چاہیے، کوالیفائڈ چاہیے. پڑھانے والا تمہارے بچے کو آئے تو تم بولیں گے گریجویشن ہو کم سے کم، پوسٹ گریجویشن ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، میتھمیٹیشن ہو تو بہت زبردست ہے. میرے پیارے دوستو، تمہارے گھر میں تمہارے بچے کو پڑھانے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا. تمہاری مسجد میں اگر امام کو بھی رکھنا چاہتے ہو تو پوری کمیٹی والے بیٹھ کے اس کا انٹرویو لیتے. حافظ صاحب ہیں آپ؟ بولے الحمدللہ. آپ ذرا قرآن پڑھ کے سنائیے بھائی. او ویری گڈ. امام پڑھا لکھا ہونا، امام عالم دین ہونا، قرآن حدیث کا جاننے والا ہونا. ارے تم ان پڑھ کے پیچھے 4 رکعت پڑھنا نہیں چاہتے. تمہاری 4 رکعت کی امامت کرنے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تو تم کو ایمان دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں خدا کا پتہ بتانے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں خدا سے قرآن لے کر دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زبان سے نکل جائے تو کبھی بخاری بن جائے، کبھی مسلم بن جائے، کبھی ترمذی بن جائے، کبھی ابن ماجہ بن جائے، کبھی ابو داؤد بن جائے، کبھی نسائی بن جائے. ایسی کھول و اخبار حدیث دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حد ارے جس کی حدیثوں کو جمع کرنے والا امام بخاری ہو، جس کی حدیثوں کو جمع کرنے والا امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، امام ابن ماجہ ہو، امام ابو داؤد ہو، جس کی حدیثوں کو جمع کر کے وہ امام بن جائے تو حدیث دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے اقوال پر جو تحقیق کرے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو. جس کی اقوال کی تحقیق کرے، جس کے قول و افعال پر ریسرچ کرے، ایک ایک جملے کی تحقیق کو پہنچے، وہ امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام حنبل ہو، اور پھر کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو. حدیثوں کی تحقیق کرنے والا، جس پر قرآن نازل ہو ان آیت کے شان نزول ناسخ و منسوخ پر بحث کرنے والا امام اعظم ہو، اور پھر دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہ ہو، کوئی اس کے جیسا عالم زمین پہ نہ ہو، تو پھر جس کے قول پر تحقیق کرنے والے کا یہ عالم ہے تو قول دینے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حولا بول دیا ان پڑھ تھے. پھر میں پوچھا اتنے خطرناک باتیں کہیں کو کرا رہے تو پاگل؟ بولے
اگر حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو پھر لکھے گئے کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان لوگاں باتاں بھی اتنے خطرناک کرتے, بھولے لوگ آ رہے تو سنتے کہ سٹک جاتے. اچھے اچھے لوگوں کی زمین نکال دیتے ان لوگاں پیر کے نیچے سے. بولے لکھے گئے کو نہیں. اگر پڑھتے ہیں تو پھر ان کا استاذ کئی کو نہیں ہے. دو باتیں. حضور کا کوئی بھی استاذ, زور سے بولو, زور سے بولو, اور حضور کا بھی لکھے نہیں. کیوں نہیں لکھے سنو, اور کیوں استاذ نہیں ہے یہ بھی سنو. بات سمجھ گئے تو شان مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا, اور یہ ان پڑھ کا لفظ بے ادبی اور گستاخی بن جائے گا. سنو دوستو, حضور کا استاذ کئی کو نہیں ہے. دیکھو میں اگر چیف منسٹر کو پڑھا دیا, مثال دے رہا ہوں, کہیں جا کے کل بول دیں گے اس کو, وہ الگ مصیبت. میں اگر چیف منسٹر کو پڑھا دیا تو چیف منسٹر جتنے بہترین ڈیسیشنز لیتے رہیں گا نا, ایسا کالر چھٹک کے بولوں میں سکھایا سو, میں بولا تھا ان کو, وہ لیو بولے تو لیے سو. انہوں جتنے جتنے انہوں ترقیاں چڑھتے جائیں گے, ایک ایک قدم آگے میں پیچھے چلتے رہوں گا. ان کے آگے چلوں گا, پیچھے نہیں, آگے آگے میں بھی چلتے رہوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا. کیونکہ شاگرد کتنا بھی اوپر جاؤ, استاد ایک قدم آگے چ رہتا. سبحان اللہ, ذرا دور سے بولا سبحان اللہ. امام بخاری ہے, کتنے بڑے امام ہیں, لیکن آپ کے سامنے بول رہے ہیں انہوں امام بخاری کے استاد ہے, بلکہ ایک بزرگ کا ذکر کر کے بولتے کہ آپ کے نظر میں خود بخود ان کا مرتبہ امام بخاری سے بڑا ہو جاتا. اگرچہ کہ پوری کائنات میں امام بخاری مشہور ہے, استاد کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کس کو بھی, لیکن میں تعارف کرا کے بولا یہ امام بخاری کے استاد ہے, بولتے کہ آپ کے دل میں ان کی رسپیکٹ شروع ہو جاتی خود بخود. سرکار غوث پاک پوری دنیا میں مشہور ہے, میں ایک بزرگ کا نام لے کے بولا یہ غوث پاک کے مرشد ہے, بولتے کہ آپ کی گردن خود بخود جھک جاتی. بولا یہ غوث اعظم کے مرشد ہے, آپ کے دل میں ان کی رسپیکٹ شروع ہو جاتی. ان کا مرتبہ غوث پاک سے آپ کی نظر کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر بلند بالا ہو جائے گا. تو ذرا سوچو, اللہ جانتا ہے کہ اگر کسی کا تعارف انسان کا یوں ہو کہ یہ پیارے مصطفیٰ کے استاذ ہے, تو امتی کے دل میں حضور سے بڑا مرتبہ حضور کے استاذ کا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ سے بڑے ہیں. اللہ نہیں چاہتا تھا, کیونکہ اسی لیے اللہ نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ کو پہلے بھیجا مگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھایا, پڑھا کے بتایا یہ پیغمبر تو ضرور ہیں مگر ان کا ایمان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. حضرت ابراہیم حضور کے جد اعلیٰ ہے مگر ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت آدم ابو البشر ہے, سارے انسانوں کے باپ ہے مگر ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. میرے پیارے دوستو, اب استاذ کیا کرتا تھا, کلمہ اگر پڑھ بھی لے نبی کا تب بھی کیا کرتا تھا, حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرے, استاذ مکے کے پہاڑ پہ بیٹھ کر میں وظیفہ ہے وہ, میں بولا تھا ایسا کرنا بول کے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مصطفیٰ پر فضیلت لے جائے. بولے اے اللہ, تو اس کی خاطر رب نے نبی کو کسی انسان سے نہیں پڑھایا. تو سوال پیدا ہوا ہے, اللہ یہ پوری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں, اگر ان کا کوئی استاذ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو رب نے جواب دیا, ساری کائنات کے انسان سے پڑھیں گے مگر محمد وہ ذات ہے یہ پڑھتا جائے گا, اس کا رب اس کو پڑھاتا چلا جائے گا.
الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا۔ حضور کا استاذ اللہ ہے، حضور کا استاذ، زور سے بولو۔ اور ایک بات سنو، اللہ تعالیٰ کیوں پڑھایا، اس میں ایک حکمت ہے، یہ بھی سن لو۔ دیکھو میرے اساتذہ میرے کو جو پڑھائے نا، تھوڑے دن کے بعد ایک 40 سال 50 سال گزرنے کے بعد دنیا کے چیلنجز چینج ہو جائیں گے۔ ہمارے دور میں چیلنجز الگ ہیں، آگے کے دور میں چیلنجز الگ رہیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کے چیلنجز الگ تھے، نہیں؟ پہلے کتاب آپ نکال کے پڑھے تو، اب اگر کوئی فقہی مسائل نکال کے پڑھے تو اس میں کیا تھا معلوم ہے کہ جو ہے آپ کو یہ بتلایا جاتا اس کے اندر باڈی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب باڈیاں ہیں نہیں، اب عجیب و غریب مسائل ہے آج کل، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ دور کے چیلنجز الگ تھے، ہر دور میں ہر 40 سال 50 سال 100 سال بعد چیلنجز بدلتے جاتے۔ تو اب ہم جو پڑھے وہ تھوڑے دن کے بعد ہماری پڑھائی کا سسٹم الگ رہیں گا، آگے کا سسٹم اور اونچا رہیں گا۔ آپ لوگ بھی پڑھے دیکھو، نہیں؟ آپ کے دور میں میتھس الگ تھی، آج کے دور کی میتھس الگ ہے۔ آئندہ کا کیلکولیشن اور خطرناک رہے گا۔ آج سے 50 سال پہلے جس نے گریجویشن کیا وہ آج کے 10th کے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، جبکہ میتھمیٹیشین اسٹائل الگ تھا، آج کا اسٹائل الگ ہے۔ وہ دور میں سائنس میں لیسنز الگ تھے، آج کی سائنس الگ ہے۔ اب زمین کے باتیں نہیں ہو رہے، اب خلاؤں کے، ناسا کے، مون کے، چاند پہ جانے کے باتیں ہو رہے ہیں۔ زمین کی سائنس ختم ہو گئی، اب آسمانوں کی سائنس چل رہی۔ وہ دور کا علم الگ تھا، یہ دور کا علم۔ اب دیکھو آگے کی دنیا اور خطرناک ہے۔ اب آگے آنے والوں کو ایسے ایسے چیلنجز آئیں گے، اب کا جو لیکچرر ہے آگے انہیں بھٹیچر نظر آئے گا۔ سائنس اتنی ترقی کریں گی، دنیا اتنی ترقی کریں گی، علم اتنا آگے جائیں گا۔ تو اللہ نے چاہا حبیب انسان اتنا ہی پڑھا سکتا ہے جتنی اس کی عقل ہو، انسان اتنا سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے جتنی اس کی بساط ہو، مگر میرے مصطفیٰ تو رسول ہے اور تیری بات ہر دور کے چیلنجز کا جواب بنے گی۔ تو میرے مصطفیٰ کوئی مکہ یا مدینہ والا تجھے نہیں پڑھائے گا، کائنات بنانے والا خدا تجھ کو پڑھائے گا، تاکہ جب تو پڑھ کر جواب دے گا تو قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب تیری حدیث بنتی چلی جائے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی میرے نبی کی بات کے انکار نہیں کر سکا، نبی کی چیلنجز کو جواب نہیں دے سکا۔ نبی نے ہر آنے والے چیلنجز کا حل بتا دیا ہے۔ میرے دوستو سمجھو پیارے مصطفیٰ کی شان کو، ان پڑھے بول دیا۔ اصل کیا ہے، دلوں میں بغض ہے، حضور کے تعلق سے حسد۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ارے دل تیرا اتنا بدماش ہے، اتنا گندا ہے، اتنا غلیظ ہے، یہ سب اندر گوبر رکھ لگے۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا رہے ایسے ٹھنڈے آوازہ نکالے تو تیرا دل ناپاک ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، دل ناپاک ہے بولے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے سنیاں بھی بہت خطرناک بولتے ہیں، وہی نقشبندی صاحب بولتے ہیں۔ ایمانداری سے بولو، جسم ناپاک ہے نماز ہوتی؟ جسم، اور پورے جسم کو کوئی بھی گندگی نہیں لگا لیتا، ایک آدھ جگہ گندگی لگتی، مگر پورے جسم سے نماز نہیں ہوتی۔
اسی طرح جسم کے اوپر غلاظت، ناپاکی، نجاست لگ جائے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح دل بھی جب بغض مصطفیٰ سے ناپاک ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے دنیا کے میل و کچیل سے، ناپاکی سے جسم کو پاک کرنا فرض ہے، اسی طرح بغض مصطفیٰ اور بغاوت اولیاء سے دل کو بھی پاک کرنا فرض ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ آئی؟ کل سے بازو والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ دل ناپاک ہے جی اس کا، انہیں اچھی پڑھ رہا، خیرت بہت اچھی پڑھتا ہوں انہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ چھگو مما کتنا پیارا پڑھے مما۔ زبان نہیں، دل دیکھا جائے گا، دل دیکھا جائے گا۔ دل میں بغض ہے، عداوت ہے، شرارت ہے، نبی کے تعلق سے دل کے اندر گندگی ہے۔ حلق سے کتنے بھی اچھے الفاظ نکال لے، کتنے بھی اچھے مخارج ہو، کتنی بھی اچھی تجوید ہو، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضور کا استاذ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضور قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب ہے۔ اس لیے رب نے کہا حبیب میں نے کائنات بنائی ہے، میں جانتا ہوں کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ میں تجھے علم دوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب میرا مصطفیٰ بن جائے۔ اللہ نے حضور کو پڑھایا۔ پھر اب دوسری بات سنو، جب حضور کو اللہ نے پڑھایا تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ حضور والوں غور سے سنو، حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ کل اپن سب جنے مل کے کیا کریں گے؟ مدراس ہائی کورٹ کو جائیں گے، جا کے بیٹھیں گے کورٹ میں، دیکھیں گے ہائی کورٹ کے جج صاحب صبح سے لے کے 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک دیکھیں گے ہم کو۔ جتنے بھی ججمنٹ جج صاحب دیتے نا، اسکیل لے کے پینسل لے کے سب لکیر مار کے ججمنٹ لکھنا شروع نہیں کرتے۔ ایسا عبد الرحمان رات میں پیتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، 3 لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تھا، وکیل یہ دلال دیا، یہ وکیل یہ دلال دیا، پھر میں یہ ججمنٹ دیا، پیپر پلٹ گیا، پھر پلٹا کے پھر ایسا لکھ کے پھر پیپر اور پھر آخری میں سگنیچر۔ ایسا کرتے وکیل صاحب نہیں، ادھر 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 وہ چلتے رہتا پیچھے، میری تقریر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا، میں ادھر دیکھو۔ جج صاحب ایسا کرتے، بولو جج خود لکھتا، ہاں پورے کورٹ کو ایسا دکھ رہا تمہارا، جج لکھتا نہیں لکھتا، حالانکہ جج ججمنٹ دیتا مگر لکھتا نہیں۔ نہ ہائی کورٹ کا جج لکھتا، نہ سپریم کورٹ کا جج لکھتا، کہیں کو نہیں لکھتا۔ وہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ انہیں زبان ہلاتے بہت بڑی بات ہے، زبان ہلاتے پھانسیاں لگ جاتے وہاں۔ بات سمجھ آیا؟ جج لکھتا نہیں، آرڈر دیتا، آرڈر ججمنٹ دیتا۔ نیچے ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے رہتے نہیں، ان لوگ ٹک 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 بولتے رہتا، جھٹ 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 لیتے رہتے، انہیں ٹائپ کرتے رہتا، شارٹ ہینڈ رائٹنگ چلتا رہتی، ان لوگ لکھتے رہتے، ان کے پیچھے خادم خدام بیٹھے ہوئے رہتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اب کا نہیں، یہ صدیوں پرانا دستور ہے۔ بڑا آدمی لکھتا نہیں، لکھواتا ہے۔ لکھنا بڑے آدمی کی شان کے خلاف ہے۔ کل چلیں گے دلی کو، ملیں گے نریندر مودی صاحب سے، کہیں گے بھائی آ گئے آپ، 12 سال ہو گئے، ابھی کب تک بیٹھنے کا رہا تھا آپ؟ اچھا جان دو بیٹھے، ذرا یہ بتاؤ 12 سال میں کتنے صفحے لکھے، کتنے بکاں بھر دیے، کتنے آرڈر پاس کر دیے؟
नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे लेके जाओ इनको, बंद कर दो अंदर कमरे में। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले बेवकूफ, वजीर आजम हो, सदरी में पेन तो रखता हूं, लिखता नहीं। लिखना वजीर आजम की शान के खिलाफ है। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सदर नहीं लिखता, मिसाइल छोड़ने लगा था, लिखता नहीं। यही बात समझ नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी लिखना बड़े आदमी की शान के खिलाफ है। अल्लाह की कसम, अरब में भी यही दस्तूर था। जब प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए थे तो कबीले का सरदार, मेरे नबी के कबीले का ही नहीं, कायनात के किसी भी कबीले का सरदार लिखता नहीं था। ये अनपढ़ कहने वाले चिंदी चोर मौलवियों से मेरा दावा है, लेकिन यहाँ अरब का कोई कबीले का सरदार लिखता हो तो लाके बता दे। अरब के किसी कबीले का कोई सरदार नहीं लिखता। सरदार कबीले का लिखना ये उस वक्त ऐब माना जाता था, सरदार की शान के खिलाफ माना जाता था। इसलिए रब ने कहा मेरे मुस्तफा मैं कुरान उतारता हूं मगर तुम लिखोगे नहीं, क्योंकि लिखना लोग ऐब समझते हैं। इसलिए मुस्तफा तुम कुरान बयान करते जाओ, कातिबाने वही लिखने चले जाए। ये दस्तूर वहां भी था, आज भी है। ये वो पुराना दस्तूर है, बड़े आदमी कभी नहीं लिखते। अरे मेरे नबी से बड़ा कायनात में कौन पैदा हुआ? मेरा नबी तो बड़े बड़ों का आका बन के पैदा हुआ है। मेरा नबी तो सारे इज्जतदारों का दाता बन के पैदा हुआ है, सारी शान और अजमत वालों का आका बन के पैदा हुआ है। इसलिए दोस्तों मेरा नबी लिखता नहीं था, क्योंकि लिखना बड़ों के लिए ऐब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले को समझ में आ गया। इन्हें इसको मालूम नहीं है, बोल दिया अनपढ़ है, क्योंकि अन्नाडी हम कह रहे, अन्नाडी है, पूरा खामड़ है, कुछ भी नहीं मालूम इसको। बोल दे हुजूर लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। अबे दीवाने हैं जो पूरी कायनात को पढ़ाने आ रहा है, उसके बाद भी अगर कोई अगर अंबुर में वो हुजूर अनपढ़ थे तो आखिरी फार्मूला शुरू हुआ। अगर हुजूर अनपढ़ है ना रे बड़े भाई, तो फिर हुजूर का कलमा कहीं को पढ़ रहा? अनपढ़ का कलमा कैसे पढ़ते रे दीवाने? कलमा तो शान वालों का, इल्म वालों का, इज्जत वालों का, अजमत वालों का, रिफत वालों का पढ़ते। और सारी शान, सारी इज्जत, सारी रिफत इल्म से अता होती है। कपड़े पहनने से कोई इज्जत वाला नहीं होता। जूते आप बेच रहे हैं, इतने जूते आप लोग बेच दिए, पूरे हिंदुस्तान को जूते पहना दिए अंकुर वाले। जूता पहनने से कोई इज्जत वाला नहीं होता। इज्जत वाला तो इल्म वाला होता है। नहीं, तुम तो ऐसे ऐसे जैकेट पहना दिए, तुम्हारी जैकेट पहन लिया तो उसकी शान बढ़ जाती, बल्कि आप बोल रहे जैकेट तो अच्छी पहन लिया मगर अंगूठा लगा दिया तो जैकेट भी शर्माती। तू भाई पहना रे मेरे को। जैकेट पहनने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, कलम चलाने से इज्जत बढ़ती है। इल्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पेक्ट मिलती है। इल्म वाला है। आज दुनिया कलेक्टर को इज्जत दे रही है इल्म की वजह से। आज दुनिया आईएएस ऑफिसर की रेस्पेक्ट करती है इल्म की वजह से। आज दुनिया मुफ्ती साहब को इज्जत देती है इल्म की वजह से। आज दुनिया किसी को जो है इमाम आजम कह रही है इल्म की वजह से। दुनिया इमाम बुखारी कह रहे हैं इल्म की वजह से। दुनिया गौसे आजम को मानती है इल्म की वजह से। तो सुनो दोस्तों, हुजूर तो वो है न सिर्फ शान वाले हैं, रिफत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, बल्कि जितनों को जो जो मर्तबा मिला है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है। जितनों को जो जो इज्जत मिली है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिली है। तो फिर तू कह रहा है अनपढ़ है, तो फिर जालिम अनपढ़ का कलमा कहीं को पढ़ता? तो किसी और का कलमा पढ़ ले। बोले किसका पढ़ूं मौलाना? बोले किसी इल्म वाले को। कौन है मौलाना? मैं सिखा दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील इंजीनियर रसूलुल्लाह। इसका खत्म, कहानी खलास। इंजीनियर का कलमा पढ़, वकील साहब का कलमा पढ़, जज साहब का पढ़, कलेक्टर का पढ़ ले रे। और अनपढ़ का कलमा कैसा पढ़ दे?
بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اور ایک فارمولا سن لو، بولو سمجھ میں آ رہا نا؟ پوری خباثت پوری غلاظت ختم ہو جانا ذہن کے اندر سے۔ دیکھو دنیا میں جتنے علم والے ہیں، دین کا علم ہے، تم کو کیا بولتے؟ مولانا، نہیں کیا بولتے؟ سبحان اللہ۔ اور اپنے امبور میں بھی ہے مولانا، ہے بازو والے بھی ہے، نہیں سنیوں سے زیادہ ہے مولانا۔ ویری گڈ۔ مولانا بولتے کہ زکوٰۃ خود بخود چل کے آ رہی، صدقوں کی دکان لگے ہوئی ہے، رسیدوں پہ رسیداں پھٹ رہی ہیں، مولانا۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھا حاجی حضرت تم کو مولانا کا ایک بار لوگوں کو میں عالم دین، او میں بولا ویری گڈ، آپ عالم دین ہیں؟ بولو جی میں عالم ہوں۔ میں بولا ویری گڈ، آپ کیا زیالوجی پڑھے، بایولوجی پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھمیٹیشن کیا پڑھے آپ؟ بولے نہ میں زیالوجی پڑھا، نہ بایولوجی پڑھا، نہ میں نے فزکس پڑھا، نہ میں نے کیمسٹری کیا، نہ میں نے ایم بی اے کیا، نہ میں نے ایروناٹیکل انجینئر ہوں، نہ تو میں انجینئرنگ کیا، نہ تو میں ایم بی بی ایس کیا، پھر کیا تجھے مولانا کہتے ہیں؟ بولے میں قرآن کی تفسیر پڑھا، احادیث اس کی تشریحات کے ساتھ پڑھا، میں فقہ پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، ادب پڑھا، جس کی وجہ سے مجھے مولانا کہتے ہیں کیونکہ میں عالم ہوں۔ او ویری گڈ۔ بولے مولانا آپ تفسیر بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، فقہ بھی پڑھے، منطق بھی پڑھے، عربی ادب پڑھے، فلسفہ پڑھے، یہ پورے پڑھے کو بازو رکھ دو، خالی ایک حدیث پہ بات کریں گے۔ کیا کوئی حدیث پڑھے بغیر مولانا بن سکتا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو بن سکتا؟ حدیث پڑھے بغیر کوئی مفتی بن سکتا؟ حدیث پڑھے بغیر کوئی شیخ الحدیث ہو سکتا؟ حدیث پڑھے بغیر کوئی مفکر اسلام ہو سکتا؟ حدیث پڑھے بغیر کوئی جو ہے کسی خانقاہ کا پیر ہو سکتا؟ حدیث پڑھے بغیر کوئی جامعہ کا جو ہے شیخ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا پڑھنا عالم ہونے کے لیے لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پڑھ کے آپ بنے عالم، علم والے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث پڑھ کے میں پوچھا مولانا آپ کو عالم بولا جا رہا ہے، علامہ بولا جا رہا ہے، مفتی صاحب بولا جا رہا ہے، شیخ الحدیث بولا جا رہا ہے، مفکر اسلام، امیر ملت اسلامیہ، امیر شریعت بولا جا رہا ہے، کیونکہ آپ عالم ہیں اور آپ نے پڑھا ہے حدیث۔ میں بولا مولانا یہ حدیث بولتے کس کو؟ Point to be noted، بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث بولتے کس کو؟ تو سنو، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا وہ حدیث۔ میرا نبی اف کہہ دے تو اف حدیث، میرا نبی بیٹھ کہہ دے تو بیٹھ کہنا حدیث، میرا نبی جو کچھ فرما دے وہ حدیث۔ یہ حدیث کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ میرا نبی جو کرے، فعل، جو کام کرے، جو حرکت کرے وہ حدیث۔ میرے نبی کا کہنا حدیث، میرے نبی کا کرنا حدیث۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسری قسم، میرے نبی کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا، حضور خاموش رہے، حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا وہ عمل حدیث۔ حضور کی خاموشی کو کہتے ہیں سکوت، حضور کا قول حدیث، حضور کا فعل حدیث، حضور کا سکوت حدیث۔ ذرا زور سے، ذرا زور سے۔ حضور کا کہنا حدیث، حضور کا کرنا حدیث، حضور کا خاموش رہنا حدیث۔ تو میں بولا وہ 1400 سال میں جو کہہ دیے، جو کر دیے، جس پر خاموش ہو گئے، 1400 سال کے بعد مدرسے میں بیٹھ کے آپ پڑھے تو آپ ہو گئے عالم۔ جو نبی کا قول پڑھ کے تو عالم بن رہا، جو نبی کا قول پڑھ کے تو عالم ہو رہا، نبی کا فعل پڑھ کے تو عالم ہوا، نبی کا سکوت پڑھ کے تو عالم ہوا۔ ارے ظالم،
جس کا خول پڑھ کے تو عالم ہو، پھر وہ خول والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات سمجھنے. اور ایک مثال سن لو. اب اپنے پاس یہاں جلسے میں امبور میں پٹھا ہے. بولے کیا ہے؟ بولے الحمدللہ پی ایچ ڈی ہے. اوہ ویری گڈ. نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے. بولے الحمدللہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ. نام کے ساتھ ڈاکٹر. ویری گڈ. کس کے پاس آپ نے اپنے تھیسس کو کمپلیٹ کیا؟ بولے وہ ایک ان پڑھ ہے جاہل، اس کے پاس کیا. ان پڑھ کے پاس پڑھ کے تو پی ایچ ڈی کیسے کمپلیٹ کر سکتا؟ بولو جی. جتنے کائنات میں عالم بنے ہیں علم والوں کا نہیں بنے ہیں، جاہلوں کا نہیں. کوئی پروفیسر نہیں بنا، پان ڈبے پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بنا. انگور میں ہے کیا ایسا؟ پھر ایسا گھور کے دیکھ رہے ہے کیا؟ لیدر کی فیکٹری میں بیٹھ کے کوئی بھی انجینئر نہیں بنتا. جوتوں کی دکان لگا کے جوتوں کی دکان پہ بیٹھ کے بولے الحمدللہ میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں. اتنا خطرناک ہے بات سمجھ میں آ گئی. علم والوں کی صحبت میں بیٹھ کے علم والے بنتے ہیں. تو سنو، ان پڑھ کی حدیث پڑھ کے کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی محبوب الہی نہیں ہو سکتا، کوئی امام بخاری نہیں ہو سکتا، کوئی امام شافعی نہیں ہو سکتا. اور ظالم تو خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے. تو سن، ان پڑھ کی حدیث پڑھ کے تو مفتی کیسے ہو سکتا؟ میرے پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. خدا را مومنوں، ایمان کو سنبھالو. یہ فتنوں کا دور، یہ انتشار کا دور، یہ بد اخلاقی کا دور، یہ ضلالت کا دور، یہ شرارت کا دور. ایسے دور میں داڑیاں دیکھ کر، ٹوپیاں دیکھ کر، پیشانی پہ گھٹے دیکھ کر دینداری کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا. دینداری دیکھنا ہو تو پیشانی، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامہ مت دیکھو، دل میں عشق مصطفیٰ کیسا ہے وہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. امی بولے حضور کا ایک لفظ، حضور کا ایک لقب ہے امی. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. امی کا معنی ہے ایسی ذات جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے. وہ امی ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاذ دنیا میں نہ ہو، جس کو اللہ نے پڑھایا ہو. میرے پیارے دوستوں، بس اب آخری بات سن لو، بات ختم کرتا ہوں. کیونکہ پہلی مرتبہ انگور والے 2:30 بجے تک جاگ رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے کل پیر ہے اور کوئی زبردست گراہک آنے والا ہے. سب کو اپنی دکان کھولنا ہے. لیدر کا سامان کہہ رہا ہے سیٹ جلدی جاؤ، سو جاؤ، صبح میں بکنے والا ہوں. تم ٹینشن مت لو. 2:30 بج رہے، 4 بجے سے پہلے کیسا بھی تم آپ کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. چپ بول رہا ہوں، جلدی چھوڑتا ہوں، ٹینشن نہ کرو، بیچ میں سے اٹھ کے چل جائیں گے کہیں. لاسٹ فارمولا ہے سن لے کے جو انشاءاللہ. دیکھو، اللہ اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے. محبوبوں سے زور سے بولو. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، دلیل دے دیتا ہوں، مثال نہیں دلیل دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کس کی کتاب ہے؟ سبحان اللہ. پکا اللہ کی ہے نا. اس پہ تو 73 فرقوں میں کسی کو بھی جھگڑا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. 6666 آیتیں ہیں. کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں. مگر اس میں سے 500 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو احکام کے لیے نازل ہوئی، جس میں فرض و واجبات کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے عبادات کے تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے، اس کے لیے نازل ہوئی ہے 500 آیتیں. کتنی؟ احکام پر کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ اب بچی کتنی؟ 6166.
ان کا تعلق احکام سے نہیں ہے، نہیں 6666 میں سے 500 احکام والی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام پورے 500 آیتوں میں آ گئے. اب بچے کتنے؟ 6166. اب یہ 6166 آیتوں میں ہے کیا؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کبھی قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا کیا ہے. یہ 6166 کو آپ مطالعہ کرو، اس میں 1 2 20 25 نہیں، سینکڑوں ہزاروں آیتیں دیکھو. کبھی حضرت آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت عزیر کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے. ارے سب ہو جائے تو سب سے زیادہ آمنہ کے لال محمد عربی کا تذکرہ ہے. کلام خدا کا ہے مگر تذکرہ محبوبوں کا ہو رہا ہے. تذکرہ، اچھا یہ مت سمجھو کہ صرف جو ہے نبیوں کا تذکرہ ہے، نہیں. حضرت خضر کا تذکرہ قرآن میں ہے. خضر کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت لقمان کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. آصف بن برقیہ کا تذکرہ قرآن میں ہے. آصف بن برقیہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے. حضرت عمران کا تذکرہ قرآن میں ہے، بلکہ آلی عمران کہہ کے ان کے بچوں کے نام سے سورت اتاری گئی. یہ حضرت عمران کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے. ارے حد تو یہ ہے، ولی جس غار میں بیٹھے اس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے. ولی کے در پہ جو کتا بیٹھ جائے اس کتے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. کیا ہے؟ اولیاء کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، نبیوں کا تذکرہ بھی. سورہ ابراہیم کہہ کے پیغمبر کے نام سے سورت اتاری گئی. سورہ ابراہیم قرآن میں ہے. سورہ محمد قرآن میں. نبیوں کے نام سے سورت ہے تو خدا کی قسم وہیں پر غور کر کے دیکھو. سورہ لقمان ولی کے نام سے سورت. سورہ مریم ولیہ کے نام سے سورت. ولی جس جگہ آرام کیے 309 سال آرام کیے اس غار کے نام سے سورہ کہف سورت. میرے دوستو، خدا ہو کر جب محبوبوں کے نام بے قرآن، محبوبوں کا تذکرہ قرآن میں اتار رہا ہے، محبوبوں کے نام سے سورتیں اتار رہا ہے، ولیوں کے نام سے سورتیں اتار رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے ناموں کا ذکر نہ کریں، جو ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کی عظمت بیان نہ کریں، ان کی رفعتیں بیان نہ کریں؟ ہم میں اتنی حماقت کیسی ہو گئی؟ سنو دوستو، اللہ کے محبوبوں، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا یہ کسی مرشد یا استاذ کا طریقہ نہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کی سنت ہے، یہ رب ذوالجلال کا طریقہ ہے. اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے جڑ کے رہو، اللہ والوں کی عقیدتوں کو دل میں بٹھاؤ، چاہے وہ اللہ والے پیغمبروں میں سے ہو، چاہے وہ اللہ والے اولیاء اللہ میں سے ہو، ان کی محبتوں کو دل میں بٹھاؤ، دلوں کو اپنے لیے جگہ بناؤ. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں، آج کے جو حالات ہمارے ہندوستان کے چل رہے ہیں اس کے پیش نظر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آج کے دور میں زندگی کیسا گزارنا ہے، ایک اسلوب جو قرآن و حدیث سے، سیرت و کردار مصطفیٰ سے ملا ہے وہ پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ہر جگہ اب حالات ٹینشن 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 ٹینشن، 24 گھنٹے مسلمان ایسا، مسلمان ویسا، مسلمان یہ، مسلمان وہ، مسلمان یہ کہا، مسلمان وہ کہا. کیا میاں بھائی کی شان ہے کروڑوں کروڑ روپے لگا کے نیوز چینل، اور نیوز چینلوں پہ کوئی ڈرامہ بھی نہیں، فلم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اونلی میاں بھائی. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی میاں بھائی کی عزت ختم ہونے کو تیاری نہیں ہے. لوگ امت نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کروڑوں کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی نہیں جھکتے. ہاں میاں بھائی الحمدللہ. مسجدوں کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے, درگاہوں کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے, اللہ یا ملا کوئی بھی جا رہا یہاں وہ تھا, یہاں یہ تھا, وہاں ویسا تھا, ویسا. مسلمان ٹینشن میں آ رہا, اللہ اکبر, اب کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 1400 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اب کیا ہوتا؟ اور اسلام ہمیشہ چیلنجز کے بیچ میں رہا, اور اسلام کو جتنا ستایا گیا اسلام اتنا نکھر کے پیش ہوا لوگوں کے سامنے. اور اسلام کی شان ہی یہ ہے, اسلام 1400 سال سے ظلم کے بیچ میں پلا. اب ہمارے پاس ایسی ہے اسلام. ہاں اسلام کبھی محبت چگو مما ایسا نہیں چلا اسلام. اسلام ہمیشہ ٹینشن والوں کے ساتھ ہی پلا. دیکھو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں, بات سمجھ میں آتی. کھانا کہیں پہ پکتا؟ چولہے پہ کیسا پکتا رہے بھائی, دیوانے بات نہ کر رہا. گیس پہ پکتا؟ خطرناک لوگ ہیں بھائی امبور کے اندر. میرے کو جو معلوم ہے میں بولتا ہوں, دیکھو میں تو جتنا کھانا آگ پہ پکتا, چولہے پہ کیسا پکتا سمجھ میں نہیں آیا. چولہے کو آگ ہونا ضروری ہے, خالی چولہے پہ رکھے تو پک جاتا گا, کیا بات ہے. ایک جنے بولے گیس پہ پکتا, کہتے ارے اتنی خطرناک ہے گیس, آگ ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے, کھانا کہیں پہ پکتا؟ آگ پہ پکتا. نیچے آگ لگی تو میاں بھائی کی ڈش تیار ہوتی. اسلام بھی ایسی ہے, اس کو جتنا ستائے نہیں اتنا نکھر کے آتا, اور اتنا نکھر کے آتا ستانے والوں کے گھر میں گھس کے اپنا کلمہ پڑھا کے نکل جاتا. اسلام کی خاص بات ہے یہ. جتنے اب دیکھو امریکہ ایک دور میں امریکہ اسلام کے خلاف اتنی مہم چلایا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد امریکہ میں, سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد امریکہ میں. آپ انٹرنیٹ پہ جاتے, آپ لوگ کیا دیکھتے, وہ ہیروئن وہ ہیرو سے طلاق لے لی. آپ لوگوں کا عجیب و غریب مینٹالٹی, یہ میاں بھیا خطرناک ہے. ان کو ساتھ ایسا کرے, سارے وہ چھکا مارا کرتے, انہیں بالنگ ڈالا کرتے, انہیں پیسے کھا گئے, اس میں آپ لوگ. مگر آپ کو انٹرنیٹ کی ایک نیوز میں یہ بھی اور بتا دوں, انٹرنیٹ یہ بھی ایک نالج دیتا ہے. فلسطین میں غازہ میں جتنے لوگ 2024 میں شہید ہوئے, جتنے لوگ شہید ہوئے, اس کے 2 حصے زیادہ لوگ جرمن میں, فرانس میں, امریکہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں, دنیا کی انگلش کنٹریز میں اس سے 2 گنا زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اسلام کی مزاج الگ ہے بھائی. 1400 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور اللہ کی قسم ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بولیں گے مولانا اللہ ستارے میں کچھ تو بھی کر دے, تم کچھ بھی نہیں کرنا بابا. آپ گھر میں کچھ نہیں کر سکے, باہر کیا کرتے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرنا. آپ دیڑو شادی کے باتیں نہیں کرنا. آپ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال سے اسلام کو اللہ سنبھالا, قیامت تک بھی اللہ ہی سنبھالیں گا. آپ کیا کرنا, آپ نہ بم کی ضرورت ہے آپ کو, نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ آپ کو جو ہے بلڈوزر کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے آپ کردار مصطفیٰ کو اپنا لینا. آپ نبی کے دیے ہوئے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا. سبحان اللہ. یہ دور لڑنے کا دور نہیں ہے, اپنا کردار دکھانے کا دور ہے. اب مارم توڑی کرنے کا دور نہیں ہے, ظلم زیادتی کرنے کا دور نہیں ہے, اخلاق حسنہ کو اپنانے کا دور ہے. آپ چلو 1400 سال پہلے چلتے ہیں. مکی زندگی میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا رسول اللہ پہ, کیا کیا ظلم نہیں ہوا جی. آپ کے اوپر ہمارے اوپر کچھ بھی پھٹی گوڑی کا بھی ظلم نہیں ہے. حضور کی مکی زندگی اٹھا کے دیکھو, کیا کیا ظلم نہیں ہوا رسول اللہ پہ. محاصرہ کر دیا گیا تھا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محاصرہ کر دیا گیا تھا۔ حضور پہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ جھاڑوں کے کچے پتے توڑ کے کھا کے زندگی گزارے حضور کی موجودگی میں۔ اتنا سخت ترین دور آیا، مگر ایسے دور میں حضور نے اپنی امت کو تلوار اٹھانا نہیں سکھائے۔ ایسے دور میں حضور جو ہے تیر چلانا نہیں بتائے امت کو، کیا بتائے؟ اخلاق حسنہ سکھائے۔ کیا سکھائے حضور؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اخلاق حسنہ۔ اسی مکی دور کا ایک واقعہ سن لو آپ۔ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، شرارتوں ضلالتوں کے بازار گرم ہیں، تکلیفوں اور اذیتوں کے انبار توڑے جا رہے ہیں رسول اللہ پر اور آپ کے صحابہ پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کعبہ معظمہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر عظمت رسول، حقانیت، اعلاء دین پہنچانے لگے، تقریر کیے، خطاب کیے۔ کائنات کے پہلے مقرر کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، جو عظمت رسول پر خطاب کیے، شان اسلام پر خطاب کیے، حقانیت پر خطاب کیے، وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیے دنیا کو۔ تو دنیا والے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ٹوٹ پڑے، کوئی تلوار سے، کوئی لڑکی سے، کوئی برچھی سے، کوئی چاقو سے، کوئی چمبیے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر 700 زخم تھے، 700 زخم، جسم اقدس سے خون نکل کے مکے کے صحن میں مطاف کی جگہ جہاں طواف ہوتا ہے وہ جگہ پہ پورا پھیل گیا تھا خون۔ حضرت ابو بکر کے جسم سے خون نکل کے پھیل گیا تھا پورا حصہ۔ مارنے والے مارتے مارتے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر سوچ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کی والدہ کو خبر ہوئی کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، انہوں نے اسلام کی عظمت پہ خطاب کیا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو ان کی والدہ دوڑی بھاگی آئی، حضرت ابو بکر کو اٹھائی، اپنے کندھوں پہ ڈال کے جو ہے گھر کو لے گئی۔ لے جا کے حضرت ابو بکر کو مرہم پٹی کرتے رہی۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر بے ہوش تھے۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہوش آیا، لب ہل رہے تھے، لب بالکل ایسے خالی ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سوچا کہ شاید میرا بیٹا 3 دن کے بعد ہوش میں پانی مانگ رہا ہوں گا، دوا مانگ رہا ہوں گا۔ ہونٹوں کے قریب جب کان لے گئی تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، ماں ذرا بتا میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹا اس محمد کی محبت میں تیرا یہ حال ہو گیا، تیرا جسم پورا زخموں سے چور ہو گیا، لوگ سمجھ رہے کہ تو مر گیا، ان کی محبت میں تیرا یہ حال ہوا، مکے والے تیرے پورے دشمن ہو گئے، ایسے حال میں بھی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کی خیریت کیسی ہے؟ تو بولے، ماں تو سب چھوڑ، مجھے اٹھا اور میرے نبی کے پاس لے چل۔ ضد کرنے لگے، نبی کے پاس لے چل۔ ماں کہہ رہی، بیٹے دوا کھا لے۔ بولے نہیں ماں، مجھے پہلے میرے نبی کے پاس لے چل۔ بیٹے پانی پی لے۔ بولے نہیں ماں، پہلے نبی کے پاس لے چل۔ حضرت ام جمیل آئی، حضرت عمر کی بہن، وہ اور حضرت ابو بکر کی والدہ دونوں ایسے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے، حضرت ابو بکر قدم نہیں اٹھا سک رہے تھے، ایسے زمین پہ پیر لڑ رہے ہیں۔ اس حال میں حضور کے پاس لے آئے رسول اللہ، حضرت ابو بکر کو لیے اپنے سینے سے لگائے، رونے لگے حضور، اپنے اس یار غار یار مزار کے لیے حضور رونے لگے۔ روتے ہوئے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر کیوں تم نے یہ خطاب کیا؟ ٹھہر جاتے، ابھی اور کچھ لوگ ہمارے اضافہ ہوتے تب یہ کام کرتے، ابو بکر تم نے اتنا جلدی کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر، یا رسول اللہ آپ کی عظمت بیان کرے بغیر مجھے ٹھہرا نہ جا رہا تھا، حق بیانی کو بیان کرے بغیر مجھے رہا نہ جا رہا تھا یا رسول اللہ، اس لیے میں نے میرے آقا کی شان کو بیان کر دیا، دین کی حقانیت کو بیان کر دیا، میرے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے دیا۔ حضور خوش ہوئے، پھر حضور رونے لگے اور ان کو سینے سے لگا لیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ
بس اتنا کر دیجئے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ حضور ایسے ہاتھ اٹھایا، اللہ ابو بکر کی ماں کو ایمان دے دے۔ خدا کی قسم وہ جملے ختم نہیں ہوئے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، ماں چلا اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا سخت ترین دور ہے مکے کا، یار خار کی جان جا رہی ہے، ظلم کی انتہا، ذلالت و شرارت کے بازار گرم۔ آؤ کردار مصطفیٰ کو دیکھو۔ ایسے سچویشن میں ایک منظر بتایا خالی آپ کو، ایسا روزانہ ہو رہا ہے، ایسے سچویشن میں کیا کردار تھا میرے مصطفیٰ کا۔ آج ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اس کردار کو اپنانے کی۔ کیا کردار تھا میرے نبی کا؟ ایک بڑھیا مکے میں اپنے گھر کا پورا سامان ایک کپڑے میں باندھ لی، باندھ کے آ گئی دروازے کے باہر، کمر سے جھکی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی ہے، انتہائی نحیف کمزور بڑھیا، آواز دینے لگی، ہے کوئی نوجوان جو میرا یہ سامان اٹھائے اور شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے؟ ہے کوئی نوجوان؟ ہے کوئی نوجوان؟ آوازیں لگانے لگی، سارے نوجوان سامنے سے گزرے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ایک نوجوان آئے، بولے مائی کیا بات ہے؟ بولے بیٹا میں شہر مکہ کے باہر جا رہی ہوں، میرا یہ سامان ہے، مکے کے باہر پہنچا دے، جو چاہے معاوضہ مانگ لے دے دوں گی۔ تو وہ نوجوان گھر میں گئے، بڑھیا کا سامان کندھے پہ اٹھا لیے، بولے مائی چل، کہاں چلنا ہے؟ وہ کمر کی جھکی، ضعیف نحیف کمزور بڑھیا، چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے قدم، اور یہ جوان ہے، پورا بوجھ سینے پہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے، آہستہ 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 اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے پوچھا، مائی یہ وہ مکہ ہے دنیا کے مقدس جانتے ہیں، یہاں آنا یا رہنا پسند کرتے ہیں، اور تو ہے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تو کہا بیٹے کیا تو نہیں جانتا اس شہر میں ایک محمد نام کا نوجوان رہتا ہے؟ بولے ہاں مائی جانتا ہوں، محمد کو جانتا ہوں۔ بولے سن بیٹا، میں اس سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی نفرت ہے دیکھو، آج بھی یہی نفرت کا بازار چل رہا۔ ٹینشن نہیں لینا تم لوگ، کرنے دو جی نفرت، تم ٹینشن مت لو، تم جذبات میں نہیں آنا، تم بھڑکنا نہیں۔ آخر الصلاۃ والسلام کا زمانہ، وہ بڑھیا کہنے لگی میں محمد سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا مائی تو محمد کو کیوں، محمد کی خاطر یہ مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ بولے بیٹا میں نے سنا ہے وہ محمد کی صورت ایسی ہے اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، جو اس کو دیکھتا ہے بس اسی کا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی ہو جاؤں۔ مجھے میرے باپ دادا کا مذہب بہت پسند ہے، میں اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتی ہوں، اس لیے محمد سے بچنے کے لیے یہ مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا، اے مائی بتا محمد کے بارے میں تو اور کیا جانتی ہے؟ بس اتنا پوچھ رہا تھا، ایل فیل بکنے لگی، غیر غلط باتیں کرنے لگی، تہمت و الزام کے بازار گرم کرنے لگی، بولتی بولتی برائیاں کرتی کرتی مکہ ختم ہو گیا، مکے کے باہر اس کا گھر بھی آ گیا۔ بولے بیٹا یہاں میرا سامان رکھ دے، میرا گھر آ گیا۔ اے بابو تو بولے بیٹے میرا سامان رکھ دے، رکھ دیے۔ اب وہ نوجوان جانے لگے تو بڑھیا نے کہا بیٹے معاوضہ تو لے دے۔ اجی میں جاؤ نہیں بولا، گاؤں والے میں دوسری لینگویج میں بولا نہیں، غلط سمجھ گیا۔ یہ فین کو بھی وجہ آ جا رہا، چپ چپ پلٹ جا رہا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھو آپ۔ تو بولے بیٹے میرا سامان رکھ دے۔ وہ نوجوان سامان رکھ دیے، جانے لگے۔ تو بولے بیٹا اتنی دور سے سامان اٹھا کے لایا، معاوضہ لے لے۔ کہا مائی مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، میں تیری خدمت کر دیا، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے۔ بولے بیٹا معاوضہ لے لے۔ بولے مائی نہیں چاہیے۔
کون ہے اتنے اخلاق والا, اتنے اعلیٰ کردار والا, اتنی دور سے سامان اٹھا کے لایا؟ کہتا ہے معاوضہ نہیں چاہیے. بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ بولے بھائی میرے نام سے تجھے کیا مطلب, تیرا کام ہو گیا, بس مجھے چھوڑ دے, مجھے جانے دے. بولے بیٹے تیرے باپ کا نام کیا؟ بولے اس سے تجھے کیا غرض, تیرا کام ہو گیا, چھوڑ دے. بولے بیٹے تو جس رب کی عبادت کرتا ہے اس رب کا واسطہ بتا تیرا نام کیا ہے. جب رب کا واسطہ دیے تو کہنے لگے نوجوان مائی, جب سے تو جس محمد کو برا کہہ رہی ہے نا, میں وہی محمد ابن عبداللہ. سچے جاؤ یار, یہ برائیاں سن کے بھی لوگوں کے لیے خیر کی بات کرتے تھے, رحم کی بات کرتے تھے. بولے بیٹے میں جب سے تیری برائی کر رہی ہوں اور تو میرا سامان اٹھا کے پھر رہا ہے. بولے مائی جو تو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا, جو میں کر رہا تھا وہ محمد کیا وہ میرا کردار. مسلمانوں یہ ہے مسلمان. لڑنا اپنا کام نہیں ہے جی, اپن لڑنے کو پیدا نہیں ہوئے, جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے, گالیاں دینے پیدا نہیں ہوئے. آپ کو پھر مولانا نے کرنا, ارے اس کو کرنے دو جی, اس کو کرنے دو, یہ اس کا کردار ہے. اللہ کی قسم ہم جو اخلاق اپنائیں گے نا یہ ہمارا کردار ہے. ہم ظلم کرنے پیدا نہیں ہوئے. مومن مسلمان ظلم کرنے والے کا نام نہیں ہے, مومن مسلمان لڑنے والے کا نام نہیں ہے, مومن مسلمان جھگڑالو کا نام نہیں ہے. مومن مسلمان اخلاق کا نام ہے, کردار کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے, تہذیب کا نام ہے, تمدن کا نام ہے, محبت کا نام ہے, درگزری کا نام ہے, عفو کا نام ہے. کرنے دو اس کو جو وہ سیکھا ہے, ہم وہی کریں گے جو ہمارے مصطفیٰ نے ہم کو سکھایا. ہم نبی والے ہیں, اس لیے پیارے مصطفیٰ کا کردار اپنائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اخلاق ایسے اخلاق پیش کرو انہیں سوچنے پہ مجبور ہونا. 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے غلاموں کا یہ حال ہے تو اخلاق دینے والے, کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ کا عالم کیا. اچھے بنو میرے بھائی, اخلاق والے بنو, اخلاق والے بنو. گھروں میں بھی اخلاق, بیویوں سے اخلاق نہیں. اس میں سے کئی ڈینجر پٹھے بڑے بھوڑ بول کے رکھ کے آگے بیٹھا ہوا ہے. ہاں کئی لوگ مار کے آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ, بھائی کو گالی دے کے آگے بیٹھے, بہن کے ساتھ لڑ کے آگے بیٹھا, اماں سے رشتوں کو, بابا سے بات چیت بند ہے, 3 دن سے بات نہیں کرا, 3 مہینے سے بات نہیں کرا, بیگم اماں کے گھر میں. یہ مسلمان ہے, مسلمان اس کو نہیں کہتے. رشتے توڑنے والا مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا, مسلمان بد کردار نہیں ہوتا, مسلمان ظالم نہیں ہوتا, مسلمان شریر, بد خصلت, بد مزاج نہیں ہوتا. مسلمان تو محبت والا ہوتا, مسلمان تو ایک دوسرے کی قدر کرنے والا ہوتا ہے, احترام نہیں احترام کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں اچھے اخلاق والے بنو. کوئی آپ کو غیر مسلم دکھ جائے نا, اس کے سامنے آپ ایسا کردار پیش کرنا, انہیں آپ کو ماننے پہ مجبور ہو جانا, ماننا انہیں آپ کو. واقعی بھائی مسلمان ایسا ہوتا بولنا, یہ پیش کرنا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. میں جو ہمارے پٹھے اتنے خطرناک ہے, لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ, اس کو گھما کے چھوڑ دے رہے ہیں, اس کو ہتھیلی میں جنت دکھا دے رہے پٹھے ہمارے, انہیں پریشان اتنے خطرناک ہے کیا روی نہ. ایسا کردار نہیں اپنائیں گے آپ نبی کے غلام ہیں. آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کو ویسے ہی زندگی گزارنا پڑے گا جیسے پیارے مصطفیٰ نے زندگی گزارنا سکھایا ہے. اس لیے اپنی اخلاق, اپنے کردار کے ذریعے اپنے نبی کا تعارف کراؤ, اپنے دین کا تعارف کراؤ, اپنی تعلیمات کا تعارف کراؤ, اپنی انسانیت کا تعارف کراؤ. دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دو ان سے اچھے انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور الفوق نوری، انت اکثیر وغالی، انت مصباح الصدور، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا عروس القافقین، یا مؤید یا ممجد، یا امام القبلتین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی کل ویلور سعیدہ پیٹ میں ہمارا خطاب ہوگا۔ آپ تمام عاشقان رسول سے سعیدہ پیٹ ویلور میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مالک مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ پروردگارہ، آج جو آمبور والوں نے خاص طور پر میلاد النبی کمیٹی والوں نے، آصف بھائی نے، صادق بھائی نے اور ان کے سارے ساتھیوں نے مل کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جلسہ منعقد کیا ہے، اور ان کی اس جلسے کی نظامت کرنے والے ہمارے چہیتے بھائی سعد اللہ وارسی اور آپ تمام حضرات نے بھی جو دامے درمے قدم سفرے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے، اپنی ذاتوں کی نیند کو قربان کر کے عشق رسول سے مست ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شرکت کی ہے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے فیضان سے شہر آمبور اور دور و دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو سب کو سرفراز کرم سے اس جلسے کی برکتوں سے پورے شہر آمبور میں اہل سنت کا بول بالا کر دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ مالک مولا اپنے فضل و کرم سے اس کی برکتوں سے ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بار قرض میں دبے ہوئے ہیں پروردگار ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ مالک مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنے کرم سے مالک مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جتنے علماء کرام نے جو بھی خطابات کیے ہیں پروردگار بطور خاص علامہ احمد نقشبندی صاحب کی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کردار کو اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا آئینہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو سنت و شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، عشق و محبت رسول سے پروردگار
ہمارے دلوں کو مدینہ بنا دے، اپنی محبت کا کعبہ ہمارے دلوں کو بنا دے، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق، محبت و بھائی چارگی پیدا فرما دے، پروردگار نفرتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہم کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، پورے کمیٹی والوں کو اور ہمارے پورے شہر امبور کے سامعین کو پروردگار نظر بس سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، اشرار کے شر سے بچا۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمناؤں کو، مرادوں کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کچھ رہے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا، نہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔